ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو خاص طور پر دور حاضر میں پیدا ہونے والے فتنوں کے بارے میں تشکیل دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ فتنہ ایک جھوٹے نبی کا ہے جس نے نبی اور خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ناظرین، اس فرد کا نام عیسیٰ بن احمد ہے جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی اور خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان جو نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کرتے ہیں یہ سب باطل ہے۔ ناظرین، یہ ملعون شکل تو مسلمانوں کی رکھتا ہے لیکن کام یہ یہودیوں والے کرتا ہے۔ یہودیوں کا ایجنٹ ہوتا تو تب بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس نے تو تمام تر حدود و قیاس کو عبور کرتے ہوئے جہنم کے گھڑوں میں اپنے لیے ایک گھڑا کھود لیا، جس کا کہ تمام مسلمان بیک وقت بائیکاٹ بھی کرتے ہیں اور اس فتنہ کے خلاف علم جہاد بھی بلند کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے ایسے فتنے دین اسلام میں تب تک پیدا ہوتے رہیں گے جب تک ہم دین کی حقیقی تعلیمات کو نہیں سمجھتے۔ ناظرین، ہم جتنے بھی جاہل ہوں، بے علم ہوں، دین سے دور ہوں، چاہے بے پناہ غافل ہوں، تو تب بھی خدائے رب ذوالجلال کی قسم، رب کعبہ کی قسم، قسم ہے شہدائے کربلا کی، ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی ہرگز 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 برداشت نہیں کریں گے۔ ناموس رسالت کے لیے ہم خود کو اور اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، استغفر اللہ واستغفار اللہم ذالک۔ ناظرین، اس ملعون اور جھوٹے اور شیطان آدمی کی تمام تر ویڈیوز کے لنک ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ خدا را آج سب سے التماس کی جاتی ہے کہ ایسے تمام تر محرکات کا بائیکاٹ کریں اور ایسے تمام تر عناصر کی نشاندہی کریں۔ ناظرین، عاشقان رسول اور ربیع الاول کی نسبت سے ایسے تمام تر شیطانی اور یہودی ایجنٹوں کو منہ توڑ جواب درود و سلام کی کثرت سے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اور خود فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ایسے تمام یہودی ایجنٹ اور تمام تر یہودی بھی اگر ایری چوٹی کا زور بھی لگا لیں تو مسلمانوں میں توہین رسالت کے معاملے میں اختلاف پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً ہدیۃً پیش کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں یہ بھی صفات شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ رب العالمین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ تمام تر امت مسلمہ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، کیونکہ نبی ہی تو اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، کیونکہ نبی ہی تو اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے، کیونکہ نبی ہی تو علم ہے اور نبی ہی اللہ کے حبیب ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ بعد از اللہ بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے اور اس بابرکت مہینے کے صدقے تمام تر اہل اسلام کو دین کی روشنی سے منور فرمائے اور تمام تر مسلمانوں کی نیک اور جائز حاجات کو محمد و آل محمد کے صدقہ سے پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔